تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک جن کی آدمزادی سے محبت اور اس کے لالچی خاندان سے واسطہ پڑنے کی پراسرار مگر مزاح سے بھرپور دلچسپ کہانی۔ کون گاؤں کا گاؤں ضلع میاں والی کے پاس کہیں آباد تھا، جہاں ہوا میں خشک مٹی کی خوشبو اور عجیب و غریب قصے گھلے ہوئے تھے۔ یہ گاؤں اپنی زرعی زمینوں اور ایک پرانی پیپل کے درخت کی وجہ سے مشہور تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں جنات کا ایک قبیلہ رہتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک محنتی مگر تھوڑی سی لالچی طبیعت کا خاندان بستا تھا، جس کی سب سے بڑی بیٹی کا نام شائستہ تھا۔ شائستہ اپنے نام کی طرح ہی شائستہ اور سیدھی سادھی لڑکی تھی، لیکن اس کا خاندان بالخصوص اس کے والد فضل الدین اور والدہ زرینہ بی بی کا شمار گاؤں کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو مفت کی دولت یا فائدے کے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس گاؤں کے پیپل کے درخت پر ایک جن رہتا تھا جس کا نام زمرد خان تھا۔ جن زمرد خان، جو زمرد کے سے سبز رنگ کے کپڑے پہنتا تھا، انسانوں سے دور ہی رہتا تھا، لیکن ایک دن اس کی نظر شائستہ پر پڑی۔ شائستہ جو ہر صبح چڑیا کو دانہ ڈالنے کے لیے درخت کے پاس آتی تھی۔ شائستہ کی سادگی، اس کا معصوم چہرہ اور اس کی حیا جن زمرد خان کے دل میں اتر گئی۔ ایک جن کو ایک انسان کی بیٹی سے محبت ہو گئی، وہ بھی میاں والی جیسے گاؤں میں۔ زمرد خان اپنی محبت کے معاملے میں بالکل اناڑی تھا، اور اس نے اپنے جناتی طور طریقے سے شائستہ کی خدمت شروع کر دی۔ شروع میں یہ خدمتیں چھوٹی اور پیاری تھیں۔ شائستہ کا ٹوٹا ہوا گھڑا اگلے دن مرمت ہو جاتا، اس کی سہیلیوں کے تانے اچانک ہوا میں گم ہو جاتے، اور رات کو جب وہ مطالعہ کرتی تو کمرے میں ایک ہلکی خوشگوار روشنی پھیل جاتی۔ شائستہ سمجھتی تھی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن جلد ہی اس کا خاندان اس راز تک پہنچ گیا۔ ایک رات فضل الدین نے دیکھا کہ ان کے گھر کا سارا کام، جس میں کپڑے دھونا، آٹا گوندنا شامل تھا، آدھی رات کو خود بخود ہو رہا ہے۔ فضل الدین ایک نہایت چالاک آدمی تھا۔ اس نے چھپ کر دیکھا اور جن زمرد خان کو چادر اوڑھے تیزی سے برتن دھوتے ہوئے پکڑ لیا۔ فضل الدین نے جن کو ڈرانے یا بھگانے کی بجائے اسے ایک کونے میں لے جا کر بٹھا دیا، اور جن زمرد خان کو کہا کہ مجھے تم سارا قصہ بتاؤ، تم میرے گھر میں یہ سب کام کیوں کر رہے ہو؟ جن زمرد خان نے فضل الدین کو منوعن ساری کہانی سنا ڈالی۔ فضل الدین نے زمرد خان کو سمجھایا کہ چونکہ اسے شائستہ سے محبت ہے، اس لیے اسے کچھ رشتے کی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی۔ زمرد خان محبت میں اندھا تھا، فوراً راضی ہو گیا، اور یوں شروع ہوا زمرد خان کا ایک آدمزاد کے خاندان کے ہاتھوں استحصال۔ فضل الدین نے پہلے چھوٹے کام شروع کروائے۔ بیٹا زمرد خان، ہماری زمین کی کھدائی کرنی ہے، وہ بھی آدھی رات میں، تاکہ لوگ نہ دیکھیں۔ جن زمرد نے ایک رات میں جناتی طاقت سے ساری زمین کی کھدائی کر دی۔ جب گاؤں والوں نے صبح فضل الدین کی زمین دیکھی تو انہوں نے حیرت سے پوچھا، فضل الدین، یہ راتوں رات کیا ہو گیا؟ فضل الدین نے مسکرا کر کہا، بس میاں، محنت کا پھل ہے اور اللہ کی کرم نوازی۔ زرینہ بی بی تو اس معاملے میں اور بھی آگے نکل گئیں۔ انہوں نے جن زمرد سے کہا کہ جب بھی وہ بازار جائیں، زمرد کو ان کے لیے خالص اشیاء کو پہلے سے ہی اچھی طرح سے چن کر رکھنا چاہیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جب زرینہ بی بی سبزی منڈی پہنچتیں تو ان کے لیے سب سے تازہ اور بہترین سبزیوں کا ڈھیر الگ سے چمک رہا ہوتا۔ ایک دفعہ زرینہ بی بی نے جن کو حکم دیا کہ ان کے پڑوسیوں کے گھر سے تازہ دودھ کی بالائی چوری کر کے لائے، کیونکہ وہ اسے خود نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ جن زمرد نے پہلے انکار کیا۔ شائستہ کی والدہ، چوری کرنا جنوں کے اصولوں میں شامل نہیں۔ لیکن جب فضل الدین نے جن زمرد کو دھمکی دی کہ وہ شائستہ کی شادی کسی آدمزاد سے کر دیں گے، تو بیچارہ جن زمرد ایک بلی کی شکل میں پڑوسی کے گھر گیا اور بالائی کا پیالہ اٹھا لایا۔ یہ پیالہ جب زرینہ بی بی نے اگلی صبح دیکھا تو وہ ہنستی ہنستی لوٹ پوٹ ہو گئی۔ سب سے زیادہ مزاحیہ صورتحال تب پیدا ہوئی جب